بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان وہ طلاق سے ڈرتی تھی، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لاش سے آگے جو کھرے ملے ان میں جمال شاہ کا کھرا نہیں تھا، لڑکی یا لڑکے کا کھرا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ زمین بڑی واضح شہادت دے رہی تھی۔ کھوجی نے مجھے روک لیا اور ہنس کر بولا، غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آیا۔ مجھے اس فن کا اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے کھوجی سے کہا، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ کھوجی نے مجھے کھرے دکھا کر کہا، یہ لڑکی یا لڑکے کے پاؤں کی لکیریں ہیں، اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی ایڑیوں یا پنجوں کے نشان ہیں۔ آپ دوسرے کھرے دیکھیں، ان میں آپ کو لڑکی یا لڑکے کے کھرے نہیں ملیں گے۔ ہم اور آگے گئے تو تھوہر کی خاردار جھاڑیاں آ گئیں۔ راستے میں سلیپر نما سینڈل کا ایک پاؤں ملا۔ یہ زنانہ سینڈل تھا جو شہر کی لڑکیاں پہنا کرتی تھیں۔ اس سے یقین ہو گیا کہ جسے گھسیٹا جا رہا ہے یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ میں نے زمین پر کھروں کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے میں پیچھے چلا گیا اور لاش کے قریب سے از سرے 9 کھرے دیکھنے لگا۔ جہاں سے زمین نے بتانا شروع کیا تھا کہ لڑکی کو گھسیٹا جا رہا ہے، میں نے وہاں بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارے۔ دھول زیادہ تھی، میں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھتا گیا۔ کھوجی میرے پاس آ گیا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ عمر کا تجربے کار آدمی تھا۔ اس نے پولیس کے انگریز افسروں کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ مجھے زمین پر ہاتھ مارتے دیکھ کر کہنے لگا، آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر کانچ کی چوڑیوں کے 3 ٹکڑے تھے۔ جہاں عورت کے ساتھ دھینگا مشتی ہوتی ہے وہاں چوڑیاں ضرور ٹوٹتی ہیں۔ کھوجی کے ذہن میں بھی چوڑیاں تھیں۔ 3 ٹکڑے اسے مل گئے اور مزید تلاش کرنے کے بعد 3 اور ٹکڑے مل گئے۔ ان 6 ٹکڑوں میں 2 بڑے سائز کے تھے۔ میں نے سینڈل کا ایک پاؤں اور ٹکڑے سنبھال کر رکھ لیے اور کھرے آگے اٹھانے لگے۔ کچھ اور آگے سینڈل کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا اور اس سے آگے ایک اور چیز مل گئی، جسے دیکھ کر میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کو ساتھ لے جانے والے اناڑی ہیں۔ یہ لڑکی کا دوپٹہ تھا، جو کیکر کی نسل کے ایک چھوٹے سے درخت کی خاردار شاخ میں الجھا ہوا تھا۔ کھوجی نے اس کے نیچے زمین دیکھی اور مجھے بتایا کہ لڑکی یہاں رک گئی ہے اور اسے لے جانے والے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھرے گڈمٹ تھے اور کھوجی کے رائے کی تصدیق کرتے تھے۔ شاخ اتنی نیچے نہیں تھی کہ ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے یا کسی ساتھی کے کندھے پر ڈالا تو لڑکی کا سر خاردار ٹہنی تک چلا گیا اور کانٹوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا۔ رات کی وجہ سے کوئی دیکھ نہ سکا۔ میں نے دوپٹہ کانٹوں سے الگ کر لیا۔ مجھے اصل رنگ یاد نہیں رہا، یہ آسمانی یا انگوری تھا۔ اس سے آگے گئے تو لڑکی کے کھرے غائب تھے، کیونکہ اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ آگے ندی آ گئی۔ میں نے کھوجی کو ایک کانسٹیبل دے کر کہا کہ وہ کھرا اٹھاتا جائے، میں خود واپس آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چارپائی منگوا لی اور لاش اس پر ڈال دی تھی۔ اسے 10 میل دور ایک سول ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے جانا تھا۔ دوپٹہ، سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے مل جانے سے مجھے نہ قاتل مل گیا تھا نہ لڑکی۔ ان چیزوں سے مجھے صرف مدد مل سکتی تھی کہ لڑکی کی نشاندہی ہو جاتی۔ مجرم تو ایک آدمی کو قتل کر کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے گئے تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور جمال شاہ کے گھر کو چل پڑا۔ میرے ذہن سے لاپتہ لڑکی اتر چکی تھی، اس کی جگہ یہ لڑکی آ گئی جس کے سینڈل وغیرہ ملے تھے۔ اب مجھے یہ لڑکی مطلوب تھی۔ جمال شاہ کے گھر میں ان لوگوں کا ہجوم تھا جنہیں اس کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ میں نے اس کے کنبے کے افراد کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور پہلی بیوی میں سے ایک جوان بیٹا ہے جو گزشتہ سال شادی کر کے ماں باپ سے الگ ہو گیا ہے اور شہر میں رہتا ہے۔ مجھے تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے ان تینوں سے ملنا اور ان کی باتوں سے جمال شاہ کے قتل کا پس منظر معلوم کرنا تھا۔ قتل کا باعث معلوم ہو جانے سے
قاتل کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ جمال شاہ کو قتل کرنے والے راہزن نہیں تھے کیونکہ وہ کچھ دور تک ان کے ساتھ گیا تھا۔ جمال شاہ کا بیٹا بھی آ گیا تھا، اچھا جوان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا غمگین نظر نہیں آ رہا تھا جتنا کوئی بیٹا باپ کی موت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر باپ قتل ہو جائے تو جوان بیٹے دشمنوں کو للکارتے اور انتقام کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ اس جوان کو میں دیکھ رہا تھا کہ سرد سا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے حویلی کے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ حویلی قلعے کی مانند تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے بہت سے کمرے ہیں۔ اس اتنی بڑی حویلی میں صرف جمال شاہ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر پوچھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ چونکہ جمال شاہ کا زمیندارہ تھا اور کھیتوں کو نہر کا پانی لگتا تھا، اس لیے مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس کے بیٹے کے جواب سے پتہ چلا کہ کھیتی باڑی اور آب پاشی کے سلسلے میں ان کی کسی کے بھی ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے بہت کریدا، لیکن بیٹا قتل کا کوئی باعث نہ بتا سکا، نہ اس نے کسی شک کا اظہار کیا، بلکہ مجھے صاف نظر آیا کہ بیٹا کوئی دلچسپی لے ہی نہیں رہا تھا۔ میں جوں جوں اس سے سوال پوچھتا، وہ بے رخی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرتا جا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے تمہارے باپ کے قتل کی تفتیش کرنی ہے، مگر تم مجھے یوں ٹال رہے ہو جیسے میں تمہارے باپ کا مزارہ ہوں۔ آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 سال گزر گیا ہے، باپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری ماں اس حویلی میں رہتی ہے، میری دلچسپی صرف اس کے ساتھ ہے۔ تمہارے اس سوال کے جواب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں باپ کے خلاف ناراضگی ہے۔ میں نے کہا، کچھ پوچھنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تھانے دار ہوں اور قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں مشتبہ قرار دے کر تھانے لے چلوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ باپ کے ساتھ تم کیوں ناراض ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے باپ کی زمین کتنی ہے۔ اس نے کہا، سبزیوں کے باغ کی بھی آمدنی ہے۔ پھر بھی اس نے تعویذوں کا اور عمل کا چکر چلا رکھا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر عورتیں آتی تھیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاجت مند عورت سے جو قیمت مانگو وہ جھانسے میں آ کر دے دیتی ہے۔ ہم سید نہیں، لیکن میرا باپ جمال شاہ کہلاتا تھا۔ رات کو بھی اس کے پاس 1-2 عورتیں آتی تھیں۔ مجھے یہ سلسلہ پسند نہیں تھا۔ میں نے باپ کو اس دھندے سے روکا، مگر وہ مجھے کافر اور مرتد کہتا تھا، کیونکہ جس کام کو وہ برحق سمجھتا تھا وہ میری نگاہ میں فریب کاری تھی۔ اگر میرا باپ کسی پیر و مرشد کی نسل سے ہوتا اور اس کے نیچے باپ دادا کی گدی ہوتی، ان بزرگوں کی کوئی کرامت ہوتی، تو میں بھی اسے پیر اور مرشد کہتا۔ میری اس کے ساتھ اسی بات پر ناراضگی رہتی تھی۔ اس کے خاص قسم کے مرید اور مصاحب بھی ہوں گے۔ میں نے کہا، ایسے لوگوں کا کاروبار مصاحبوں کے بغیر نہیں چلا کرتا۔ 2 آدمی ہیں۔ اس نے کہا، وہ یہی ہیں۔ اس حویلی میں میرے باپ کا ایک خاص کمرہ ہے۔ گھر میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ دونوں آدمی دکھا دوں گا۔ میں اس سے ابھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر مجھے باہر چلنے کو کہا۔ میں باہر گیا تو اس نے کہا کہ جمال شاہ کی بڑی بیوی نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اسے ملوں۔ میں نے جمال شاہ کے بیٹے سے کہا کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وہ 2 آدمی ذرا دور سے دکھا دے جو اس کے باپ کے خاص آدمی تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان 2 آدمیوں پر نظر رکھے، اگر وہ جا رہے ہوں تو انہیں روک لے۔ مجھے معلوم تھا کہ جمال شاہ جیسے آدمیوں کے مصاحب مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے حویلی کے ایک اور کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں تقریباً 45 سال کی عمر کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو الگ لے گئے ہیں۔ اس سے مجھے فکر ہوا کہ آپ کسی غلط فہمی میں پڑ کر اسے تھانے لے جائیں گے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اکھڑ طبیعت کا لڑکا ہے، آپ کو کچھ بتائے گا اور کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خامد کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے صاف بتا دیں کہ اس حویلی میں عورتوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس حویلی میں کیا ہوتا رہا اور گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سوال نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ عورت خاصی دانش مند لگتی تھی۔
میں نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں کوئی غبار ہے جو وہ نکالنا چاہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسے اپنے بیٹے کا غم ہے کہ پولیس اسے شک میں پکڑ لے گی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے میرے آگے نکال دے۔ اس گھر میں ایک بیوی اور بھی ہے، اس نے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ بات کر لیں۔ میرے خاوند کی اس بیوی کی عمر 22-23 سال ہے اور میرے خاوند کی عمر 50 سال سے اوپر ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ لڑکی نے جب یہاں دیکھا کہ ہمارے خاوند نے کوئی اور ہی دنیا آباد کر رکھی ہے تو لڑکی نے اپنی دنیا آباد کرنے کی ترکیب سوچ لی۔ یہ 1 ہی سال پہلے کی بات ہے، ابھی میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کو آپ دیکھنا بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا دل بہلانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔ میرا بیٹا اپنے باپ کی حرکتوں سے پہلے ہی پریشان تھا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نئی بیوی اس کے ساتھ کس بے حیائی سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اپنی اس سوکن سے کہا کہ وہ میرے بیٹے کو خراب نہ کرے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئی۔ جب میرا بیٹا اس کے ہاتھ نہ آیا تو ایک روز میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اسے میری سوکن نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے باپ سے کہے گی کہ میرے بیٹے کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اس نے اس پر دست درازی کی ہے۔ لڑکی چالاک اور بے حیا تھی۔ میں پرانے زمانے کی سیدھی سادی عورت اپنے خاوند کو اس کی نئی بیوی کے کرتوت اس لیے بتانے سے ڈرتی تھی کہ وہ نہیں مانے گا، کہے گا کہ میں اس کی نئی بیوی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب لڑکے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر میں ایک جوان لڑکی آ گئی ہے جو میرے بیٹے کی سگی ماں نہیں ہے۔ میرا خاوند اشارہ سمجھ گیا۔ باپ بیٹا ویسے بھی آپس میں کھچے کھچے رہتے تھے۔ ایک رشتہ میرے سامنے تھا، میں نے بات پکی کر لی اور شادی ہو گئی۔ میری سوکن نے باپ بیٹے کے درمیان پکی دشمنی پیدا کر دی۔ میرے کہنے پر باپ نے بیٹے کو الگ کر دیا۔ اس روز سے وہ الگ شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اسے اب میری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے بھی اب اجازت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں۔ میرا خاوند نہ مانا، کہنے لگا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ میں اب اس حویلی میں صرف زندہ ہوں، کبھی کبھی بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ نہیں آتا۔ آج باپ کے قتل کی اطلاع پر آیا ہے۔ یہ تو تم نے اپنی کہانی سنائی ہے، میں نے کہا، اور یہ تم نے شاید اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے سنائی ہے۔ اپنے باپ کو قتل کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا، زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں، باپ نے اسے حصہ دے دیا ہے، وہ تو اپنے باپ کو دل سے اتار چکا ہے۔ میں آپ کو ابھی کچھ اور سناؤں گی۔ یہ حویلی میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے جہنم بنی رہی۔ مجھے اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا ہے۔ میں آپ کو اندر کے بھید بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہوں۔ 4-5 دن گزرے۔ ایک رات میرے خاوند اور اس کی دوسری بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھے۔ دوسری بیوی غصے میں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی بنانے کے لیے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ میرا خاوند کہہ رہا تھا کہ میں اس سے ایک وظیفہ کروا رہا ہوں، میں کوئی بدی نہیں کر سکتا۔ دوسری بیوی اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ میرے خاوند نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں دوڑی گئی اور اسے چھڑایا، خاوند کو دھکیل کر باہر کیا۔ دوسری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے 3 دنوں سے اپنے کمرے میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ عورتیں تو اس کے پاس آتی ہی رہتی ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد چلی جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو اس نے 3-4 دنوں سے رکھا ہوا ہے۔ یہ اب ہم دونوں پر تیسری سوکن لائے گا۔ مجھے اس لڑائی سے یہ خوشی ہوئی کہ میرے خاوند کو لگام ڈالنے کے لیے یا باز پرس کرنے کے لیے میری سوکن آ گئی ہے۔ مجھے اب کوئی غم نہیں تھا کہ وہ تیسری شادی کرتا ہے یا کتنی اور کرتا ہے۔ میں اپنی سوکن کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میری اس لڑکی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ اب خاوند کے خلاف بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ ہم نے اس رات آپس میں بہت باتیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے خاوند کے خاص کمرے میں کسی طرح جھانکوں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کمرے میں ہم میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں چلی گئی۔ حویلی کے اندر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ڈیوڑی میں گئی، وہاں اندھیرا تھا۔ ڈیوڑی میں ہی اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، درزوں میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے ایک درز میں دیکھا، لیکن یہ اتنی تنگ تھی کہ اندر کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے ایک لڑکی کی اور اپنے خاوند کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے،
ایک بار میرے خاوند نے بلند آواز سے کہا، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں تمہارے ماں باپ کو اور تمہارے سسرال میں بھی بتا آیا ہوں کہ تم ایک وظیفے کے لیے میرے گھر میں ہو اور میری بیویوں کے پاس ہو۔ اس وظیفے کے بغیر تمہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے میں آج ہی تمہیں گھر لے چلوں۔ لڑکی دھیمی آواز میں بول رہی تھی جو میں نہ سمجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ڈیوڑی کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں دبے پاؤں دوڑ کر اندر آ گئی۔ میرے خاوند نے ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔ میں نے قدموں کی آہٹ سے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میرے خاوند کے ساتھ اندر آیا اور لڑکی والے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ باہر نکل گئے تو میں ڈیوڑی میں گئی۔ ڈیوڑی کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ باہر چاندنی تھی۔ مجھے اپنا خاوند، ایک لڑکی اور ایک آدمی کھڑے نظر آئے۔ لڑکی شاید ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر تینوں چلے گئے۔ اس آدمی کو تم نے پہچانا نہیں تھا جو تمہارے خاوند اور لڑکی کو ساتھ لے گیا تھا؟ اسے تو میں اندھیرے میں بھی پہچان سکتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، وہ ظفر علی تھا۔ اسے سب ظفرہ کہتے ہیں۔ یہ آدمی میرے خاوند کا خاص آدمی ہے اور یہ میری سوکن کا بھی خاص آدمی ہے۔ میرے خاوند کو اس پر پورا اعتماد ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ظفرہ اس کی دوسری بیوی کا منظور نظر تھا۔ ظفرہ بڑا خوبصورت اور دلیر جوان ہے۔ آپ اسے پکڑیں اور پوچھیں۔ میرا خاوند اور لڑکی اسی کے ساتھ گئے تھے۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں دوسری بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی کہ جیسے میں انجان ہوں، مگر اس نے یہ کہہ کر میرا انداز بدل دیا، آپ کو اس نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے میرے متعلق آپ کو کیا بتایا ہوگا۔ میں اس کی سوکن ہوں۔ اس نے میرے متعلق کوئی اچھی بات نہیں کہی ہوگی۔ اس نے مجھے جمال شاہ کی پہلی بیوی کے پاس بیٹھے دیکھ لیا ہوگا۔ تم سن کر حیران ہوگی کہ اس نے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا، بلکہ وہ تمہیں اپنی طرح مظلوم اور مجبور کہتی ہے۔ اس نے میرے دل میں تمہاری ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ میرے ان الفاظ نے اس کے اور میرے درمیان بیگانگی کی دیوار گرا دی اور وہ میرے ساتھ کھلنے کی حرکتیں کرنے لگی۔ اسے ایسی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ مقتول کا خاص آدمی ظفرہ اس لڑکی کا منظور نظر ہے اور ظفرہ رات کو جمال شاہ اور لڑکی کے ساتھ جاتا دیکھا گیا تھا۔ یہاں سے میرے ذہن میں آئی کہ جمال شاہ کو ظفرے نے ہی قتل کیا ہوگا اور قتل جمال شاہ کی اس چھوٹی بیوی نے کروایا ہوگا۔ اس نے ظفرے سے کہا ہوگا کہ جو لڑکی جمال شاہ نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے اسے بھی غائب کر دو۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو چھوٹی بیوی نے جمال شاہ سے جائیداد اپنے نام لکھوا لی ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کو دل میں مشتبہ قرار دے کر اس سے ہمدردی بلکہ دوستانہ لہجے میں باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ میں نے ظفرے کا نام نہ لیا اور میں نے جمال شاہ کے بیٹے کا بھی ذکر نہ کیا۔ اس سے کچھ باتوں کی تصدیق ہو گئی، لیکن میرے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ مجھے ظفرے کو اپنے جال میں لینا تھا۔ جمال شاہ کے بیٹے نے ایک اور آدمی کا بھی نام بتایا تھا۔ اس کا نام اگر مجھے صحیح یاد رہ گیا ہے تو کریم الدین تھا شاید۔ میں نے حویلی پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا بٹھا دیا اور ظفرے اور کریم کو تھانے بھیج دیا۔ حویلی میں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی کام کرتی تھی۔ اس کا خاوند بھی وہاں اوپر کام کرتا تھا۔ 3 اور آدمی تھے۔ ان 5 کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ اس سے پہلے میں جمال شاہ کے اس خاص کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں 2 پلنگ تھے۔ تلاشی لی تو ایک پلنگ کے تکیے کے نیچے سے ایک پھولدار رومال پڑا ملا۔ اس کے ایک کونے میں کچھ پیسے بندھے ہوئے تھے۔ یہ رومال اور پیسے جمال شاہ کے نہیں ہو سکتے تھے، یہ لڑکی کے ہی ہو سکتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان سب کے بیان الگ الگ سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ظفرے اور کریم کو الگ رکھا۔ یہ خاص آدمی تھے۔ دوسروں نے تصدیق کی کہ ظفرہ اور کریم مقتول کے خاص آدمی تھے اور اندر کی باتیں ان کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ عورت نے بتایا کہ جمال شاہ کبھی باہر چلا جاتا تھا۔ اس دوران ظفرہ جمال شاہ کی دوسری یعنی چھوٹی بیوی کے پاس رہتا تھا۔ ان دونوں کے گہرے مراسم تھے جن سے جمال شاہ بے خبر تھا۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ جمال شاہ نے کمرے میں 3-4 دنوں سے ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے اس لڑکی کو صرف ایک بار اتنا سا ہی دیکھا تھا کہ لڑکی کا دوپٹہ اس کے ماتھے سے نیچے آیا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی کو پہچان نہ سکی۔ اسے جمال شاہ نے کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوپٹہ دکھایا
جو درخت کی شاخ سے ملا تھا، اس نے پورے یقین سے کہا کہ لڑکی کے دوپٹے کا یہی رنگ ہے۔ میں ان لوگوں سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا کہ مجھے گمشدہ لڑکی کے سسر اور اس کے خاوند تھانے میں آتے دکھائی دیے۔ میں نے اس لڑکی کی تفتیش اپنے ASI کے حوالے کر دی تھی۔ اسی نے ان دونوں کو بلایا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے جمال شاہ کے پاس لے گئی تھی، اور جمال شاہ نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس اکیلی آتی رہے۔ اس کے بعد لڑکی اپنے سسرال چلی گئی تھی، اس لیے ماں کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی جمال شاہ کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آئی کہ جمال شاہ کی بیویوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے 3-4 دنوں سے اپنے کمرے میں ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو لڑکی کی ماں اور ساس جمال شاہ کے پاس گئی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق جمال شاہ نے انہیں کہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے اور اب واپس نہیں آئے گی۔ اگر وہ زندہ آ گئی تو اس کے خاوند کو جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ دراصل جمال شاہ لڑکی کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا اور لڑکی کے سسر اور خاوند کو اپنے دفتر میں لے آیا۔ انہیں دوپٹہ، سینڈل، چوڑیاں کے ٹکڑے اور رومال دکھایا جس میں پیسے بندھے ہوئے تھے۔ خاوند نے دوپٹہ، سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے پہچان لیے۔ رومال کو غور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ اس کے پاس ایسا رومال شاید تھا۔ یہ چیزیں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ خاوند نے کانپتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ چیزیں اس جگہ سے ملی ہیں جہاں تم جیسے خاوندوں کی بیویاں اولاد لینے جایا کرتی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، شادی ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے اور تم اس سے اولاد مانگنے لگے اور اسے طلاق کی دھمکی دی۔ وہ تمہارے لیے اولاد لینے گئی تھی۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ لاپتہ لڑکی کی ماں اور اس کی ساس کو بھی بلا کر یہ چیزیں شناخت کروا لو۔ اب قتل اور لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ایک ساتھ ہوگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لاپتہ لڑکی جمال شاہ کے پاس تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی کو کون لے گیا۔ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ جمال شاہ اس لڑکی کی خاطر قتل ہوا ہے۔ مجرم بردہ فروش بھی ہو سکتے تھے اور یہ جمال شاہ کی دوسری بیوی بھی ہو سکتی تھی جس نے جمال شاہ کو قتل کروا دیا، اور قاتل لڑکی کو لے گئے یا اسے کہیں خراب کر کے قتل کر دیا۔ میں نے ظفرے کو بلا لیا اور اسے کہا، دیکھو ظفرے، ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور ایک لڑکی لاپتہ ہے۔ اگر تمہیں یہ امید ہے کہ مجھے الو بنا لو گے اور میں تمہیں بے گناہ سمجھ کر شام سے پہلے چھوڑ دوں گا تو یہ امید دل سے نکال دو۔ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو اور مجھ سے دوستی کا حق لو۔ جناب والا، اس نے کہا، میں جمال شاہ کا نوکر تھا، ان کا دیا کھاتا تھا۔ میں نے بھلا انہیں کیوں قتل کیا ہوگا؟ میں تو ان کی جوتیوں کا غلام تھا اور تم اس کی چھوٹی بیوی کے بھی غلام تھے۔ میں نے کہا، مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دو کہ کل رات تم جمال شاہ کے گھر گئے تھے؟ جمال شاہ اور لڑکی تمہارے ساتھ چلے گئے تھے، انہیں تم کہاں لے گئے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ کہہ دو کہ تم رات جمال شاہ کے گھر نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کہاں گئے تھے۔ اس کا منہ خوف اور حیرت سے کھل گیا۔ وہ مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، باقاعدہ جرائم پیشہ نہیں تھا، پولیس کے ساتھ اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ کاوش نہ کرنی پڑی۔ اس نے بتا دیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی گمشدگی کی ہمیں رپورٹ ملی تھی۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ یوں تھی، یہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جمال شاہ کے پاس اولاد کے لیے تعویذ یا کوئی ٹونا ٹوٹکا پوچھنے آئی۔ ماں بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ جمال شاہ کے کردار کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ سنجیدگی سے دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتا ہے، بے اولاد عورتوں کو اولاد دے سکتا ہے اور غیب کا حال بھی بتا سکتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے علم کو عیاشی کا ذریعہ بھی بنا لیتا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے کہا کہ وہ اس کے پاس اکیلی آئے، وہ اسے ایک وظیفہ بتائے گا۔ لڑکی ایک روز اکیلی آئی۔ جمال شاہ کے پاس 3 آدمی آئے بیٹھے تھے۔ یہ تینوں وہاں سے 1500 میل دور کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ کبھی کبھی جمال شاہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ظفرے کی بھی ان لوگوں کے ساتھ راہ و رسم تھی۔ یہ تینوں رسہ گیری کرتے تھے اور کوئی موٹی آسامی مل جائے تو راہزنی کی واردات بھی کر گزرتے تھے۔ جس روز یہ لڑکی جمال شاہ کے پاس اکیلی آئی، یہ تینوں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے جمال شاہ سے پوچھا کہ لڑکی کون ہے؟
جمال شاہ نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ اس آدمی نے جمال شاہ سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے۔ جمال شاہ نے کہا کہ وہ خود کوئی نیک اور پارسا تو نہیں، لیکن وہ کسی ایسی لڑکی کو اغوا نہیں ہونے دے گا جو اس کے بھروسے یہاں اپنی کوئی مراد لے کر آئی ہو۔ یہ تینوں آدمی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کی جمال شاہ کے ساتھ دوستی تھی، وہ دوستانہ دعوے جتا رہے تھے۔ لڑکی کو جمال شاہ نے الگ کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ زفرہ بھی اس محفل میں موجود تھا۔ انہوں نے زفرے کو اپنا حامی بنا لیا۔ زفرے کا جمال شاہ پر اثر تھا۔ اس نے جمال شاہ کو راضی کر لیا اور تینوں آدمیوں سے کہا کہ لڑکی ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہ قیمت کیا دیں گے؟ انہوں نے 1000 روپیہ قیمت بتائی۔ جمال شاہ نے 7000 کہی اور کہا لڑکی تم نے دیکھ لی ہے، بازار سے اٹھ کر نہیں آئی، شریف گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے حسن اور جسم کی قیمت 7000 بھی کم ہے، ہم اسے اپنے پاس تو نہیں رکھیں گے۔ ایک آدمی نے کہا کسی نواب کے ہاتھ بیچنے کے لیے لے جا رہی ہیں، میں جانتا ہوں تم 10,000 سے کم پر نہیں بیچو گے۔ زفرے نے کہا وہ نوابوں اور مہاراجوں کا زمانہ تھا، یہ انگریزوں کے پروردہ تھے، ان کی رعایا فاقہ کشی کرتی تھی اور نواب اور مہاراجے عیش و عشرت کرتے تھے۔ ان کے محل خوبصورت لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ بردہ فروش خوبصورت لڑکیاں ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ بیچا کرتے تھے۔ زفرے کے بیان کے مطابق ان تینوں نے یہ کاروبار کبھی نہیں کیا تھا، اس کاروبار سے واقف ضرور تھے۔ یہ لڑکی انہیں اتنی پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے اسے اغوا کرنے اور آگے چلانے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے جمال شاہ سے کہا کہ لڑکی اس کی ملکیت نہیں، وہ تو اغوا میں تھوڑی سی مدد کرے گا، اس لیے اس کا اتنا حق نہیں جتنا وہ مانگ رہا ہے۔ جمال شاہ نے کہا کہ وہ لڑکی کی قیمت نہیں مانگ رہا، بلکہ ان کی واردات کی پردہ پوشی کی اجرت مانگ رہا ہے۔ سودا 3000 روپے پر طے ہو گیا۔ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت کا 3000 روپیہ آج کے لاکھوں روپے کے برابر تھا۔ طے یہ ہوا کہ جمال شاہ لڑکی کو رات کے وقت بلائے گا اور اسے کسی بہانے باہر لے جائے گا۔ قیمت جمال شاہ کو پہلے ادا کر دی جائے گی، وہ تینوں لڑکی کو لے جائیں گے۔ جمال شاہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے لڑکی کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مراد کی باتیں کر کے اسے کہہ آیا کہ وہ 2 روز بعد آدھی رات کے وقت اس کے پاس آئے۔ وہ اسے ایک وظیفہ کروائے گا جس میں 1 گھنٹہ صرف ہوگا۔ اس نے لڑکی کو یہ شرط بتائی کہ وہ کسی کو بتا کر نہ آئے ورنہ وظیفہ الٹا ہو جائے گا۔ لڑکی کو اس نے گھر بھیج دیا۔ ان آدمیوں سے جمال شاہ نے کہا کہ وہ پوری قیمت لے کر فلاں رات آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی کو لے جائیں گے، زفرے کو ساتھ کر دو، لڑکی فوراً بک جائے گی۔ قیمت ملتے ہی 3000 روپیہ زفرے کے ہاتھ بھیج دیا جائے گا۔ جمال شاہ کے بولنے سے پہلے ہی زفرے نے یہ تجویز مسترد کر دی اور کہا کہ وہ قیمت پہلے لیں گے۔ ان آدمیوں نے جمال شاہ اور زفرے کو اپنے گروہ میں شامل ہونے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ 3000 سے زیادہ بھی دے دیں گے، بشرط یہ کہ وہ آئندہ بھی مال دیتے رہیں۔ جمال شاہ نے پیشکش رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بردہ فروش نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی ساکھ اور شہرت کو خراب نہیں کرے گا۔ تینوں آدمی یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ رقم لے کر آ جائیں گے۔ لڑکی اتنی زیادہ حاجت مند تھی کہ وہ جمال شاہ کی بتائی ہوئی رات کو آ گئی۔ وہ جمال شاہ کی ہدایت کے مطابق گھر سے چوری چھپے آئی تھی۔ یہ تینوں آدمی پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ جمال شاہ نے انہیں کہا کہ رقم نکالو۔ انہوں نے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ باقی رقم لڑکی بک جانے کے بعد ادا کی جائے گی۔ جمال شاہ نہ مانا۔ زفرے کے بیان کے مطابق جمال شاہ ڈر بھی گیا تھا۔ اس نے کہہ بھی دیا کہ وہ پہلے ہی گناہ گار ہے، لڑکی کو اغوا کروانے کا گناہ نہیں کرے گا۔ تینوں آدمیوں نے جمال شاہ کی حوصلہ افزائی کی تو وہ مان گیا، لیکن رقم پوری مانگتا تھا۔ آخر طے ہوا کہ وہ لڑکی کو کل تک یہیں رکھے یا اسے پھر بلائے، وہ رقم لے آئیں گے۔ وہ چلے گئے۔ جمال شاہ کے دل و دماغ پر بلکہ اس کی قسمت پر لڑکی کے حسن و جمال کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ اس نے لڑکی کو کوئی الفاظ بتا کر کہا کہ پڑھتی رہے۔ اس نے لڑکی پر اپنا طلسم طاری کرنے کے لیے اگربتیاں اور لوبان جلا دیا اور اپنی اداکاری بھی کی۔ صبح ہو گئی، لڑکی گھبرانے لگی، اسے گھر جانا تھا۔ جمال شاہ نے اسے کہا کہ تمہاری ماں اور ساس بھی کبھی کبھی اس کے پاس آتی ہیں، میں ان دونوں سے کہہ آتا ہوں کہ تمہاری لڑکی میرے گھر میں وظیفہ کر رہی ہے، اور اگر یہ وظیفہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تو اس کا اثر ایسا الٹا ہوگا
کہ لڑکی کی کوکھ بالکل سوکھ جائے گی اور دونوں گھروں کو ایسا نقصان ہوگا کہ ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ غیب کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور تقدیر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو برے اعمال سے بری اور اچھے اعمال سے اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا کی سزا اور کار خیر کی جزا دیتا ہے، مگر تعلیم کی کمی، مالی بدحالی اور بے بنیاد رسم و رواج نے لوگوں کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی تقدیر ایسے افراد کے حوالے کر دیتے ہیں جو باتوں اور اداکاری سے ان پر اپنا جادو چلا لیتے ہیں۔